سلونی کا دعویٰ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ جناب امیر نے. توجہ کیجئے گا, جو میں نے کہا نا, جو گھٹانے پہ آتے ہیں وہ اپنے جیسا کر لیتے ہیں, جو بڑھانے پہ آتے ہیں وہ خدا بنا لیتے ہیں. لیکن جو علی کے حقیقی شیعہ ہوتے ہیں, جو حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ دشمنان علی کو ذلیل کر دیتے ہیں. توجہ بھائی, سبط ابن جوزی جس کی بہت مشہور کتاب ہے تذکرۃ الخواص, اس کا دادا, اس کا بیٹا بغداد کے رہنے والے تھے, اس کا پوتا ابن جوزی وہ تو شیعہ ہو گیا تھا. توجہ کیجیے گا, سبط ابن جوزی بڑا نام ہے اہل سنت کا, مشہور کتاب ہے اس کی تذکرۃ الخواص. یہ مسجد بغداد کے منبر پر پہنچا اور اس نے مسجد کے منبر سے کھڑے ہو کر کہا, سلونی سلونی. ارے ذرا متوجہ ہو جائیے, جو پوچھنا ہے پوچھو. اب لوگوں میں شور ہونے لگا, بھئی آج تک علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. آج سبط ابن جوزی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. عرب میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ مسجد میں مرد و خواتین ساتھ ہوتے ہیں, پردہ لگا ہوا ہوتا ہے. جب اس نے دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھو, پردے کے پیچھے سے ایک محبہ علی اٹھی. اٹھنے کے بعد کہا, سبط ابن جوزی تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جو چاہو پوچھ لو, جبکہ میرے مولا کے علاوہ آج تک یہ دعویٰ کسی نے کیا نہیں. اچھا, اگر تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے تو میں تم سے 2 سوال پوچھتی ہوں, کیا جواب دینا چاہو گے؟ بھائی ذرا متوجہ رہیے گا, کیا جواب دینا چاہو گے؟ کہاں پوچھو. کہ پہلا سوال یہ بتاؤ, بہت پیار سے پوچھا, کہ یہ بتاؤ کیا یہ واقعہ یا روایت صحیح ہے؟ علامہ طبری نے بھی یہ بات جو میں یہاں پہ بولوں گا نا نقل کی تاریخ طبری میں, سنیے گا, کہ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ خلیفہ ثالث کو بعض مسلمانوں نے قتل کر دیا؟ حضرت عثمان کی بات کروں, صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد کو. کہ بعض مسلمانوں نے قتل کر دیا اور 3 دن تک ان کا جسم گلی میں پڑا رہا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھئی سب مانتے ہیں اس بات کو. تو کہاں یہ بات صحیح ہے. کہ علی کہاں تھے؟ کہ علی اپنے گھر میں مدینے میں تھے. کہ 3 دن تک پڑا رہا. ہاں. علی کہاں تھے؟ کہ اپنے گھر میں. کہ پڑا رہا 3 دن تک. کہاں؟ کہ علی کہاں تھے؟ کہ اپنے گھر میں. بولے اچھا, ایک سوال, بھائی توجہ کیجئے گا تبھی لطف آئے گا. کہ ایک سوال اور بتاؤ, کیا یہ بھی روایت صحیح ہے جب سلمان مدائن میں دنیا سے رخصت ہوئے, علی کو جو ہی خبر پہنچی, یا تو علی مدینے میں تھے یا علی کوفے میں تھے, جو ہی خبر پہنچی فوراً علی مدائن پہنچے؟ ارے نہیں پہنچے آپ, فوراً علی مدائن پہنچے, سلمان کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. توجہ کیجئے گا, سلمان پہ نماز پڑھائی, وہاں 3 دن تک پڑا رہا, علی گھر میں بیٹھے رہے. بھئی ابھی باہر والے نہیں پہنچے. اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا جسم پڑا ہے تو اسے دفن کرنا واجب ہوتا ہے. علی گھر میں بیٹھے رہے, جسم پڑا رہا. یہ بتا, یا علی سامنے والے کو مسلمان نہ مانتے تھے یا اسلام کا مسئلہ نہ جانتے تھے؟ ارے بھائی میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں. بھائی بتاؤ, علی گھر میں بیٹھے رہے, 3 دن تک پڑھا رہا, اور وہاں علی مان لے کوفے میں تھے, مدائن تقریباً 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور. اور جانتے کیسے گئے جناب امیر؟ روایت کی فکر ہے, ایک قدم کوفے میں تھا, دوسرا قدم رکھا مدائن میں. جناب سلمان جس گھر میں تھا اس کے دروازے پر کھڑے, کہتے دق الباب کیا. اندر بھی جا سکتے تھے لیکن بغیر اجازت کے. ارے ذرا متوجہ رہیے گا, دق الباب کیا. فوراً سلمان کے غلام نے دروازہ کھولا. کہتے مولا نے بس گھر میں قدم رکھا ہی تھا, سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے.
ارے نہ جانے کہاں ہے آپ. سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے. مولانا کا سلمان اپنی اصل حالت پر واپس پلٹ گئے. سلمان لیٹ گئے. توجہ کیجئے گا کہ یہ بتا یا تو علی اسے مسلمان نہ مانتے تھے یا علی شریعت کا مسئلہ نہ جانتے تھے. اگر یہ کہے علی مسلمان نہ مانتے تھے تو بھی جان آفت میں. بھائی خلفائے راشدین کو حق پہ مانتے. اگر یہ کہے علی مسئلہ نہ جانتے تھے تو بھی جان آفت میں. میں نے کہا خلفائے راشدین کو حق پہ جانتے ہیں. اب کیا کرے؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, غصے میں آ کے کہا, خدا کی قسم بدآخری جملے, غصے میں آ کے کہا اے خاتون تو جو یہ نامحرموں کے مجمع میں مجھ سے گفتگو کر رہی ہے, اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ خدا کی لعنت, اگر اپنی اجازت سے آئی ہے تو تجھ پہ خدا کی لعنت. محب علی نے کہا یہ بتا جمل کے میدان میں شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا اپنی اجازت سے؟ ارے شوہر تو تھے نہیں, اپنی اجازت سے آئی تھی. اب پتا کر دے لانا. بھائی شوہر تو تھے نہیں, اپنی اجازت سے آئی تھی. اب جو کام تم ہمارے لیے کرو بھئی خود ہی کر لو. ہے بھئی اپنی اجازت سے آئی تھی, اب خود ہی وہ کام کر لو. لکھا ہے شرمندہ ہوا, ممبر سے اترا, نہ چوں نہ چرا, سیدھا گھر چلا گیا. ایسے ہوتے ہیں علی کی چاہنے والی مرد تو مرد. اگر کسی خاتون کے دل میں بھی حقیقی علی کی محبت آ جائے تو بڑے بڑے عالم دین, بہت بڑا عالم دین کو سبط ابن جوزی بہت بڑا نام ہے برادران اہل سنت کیا, جو آپ 15-20 بڑے نام نکالیں گے نا ان میں سے ایک ہے. امام مسلم کے زمانے سے اگر آپ اٹھائیے اور جو بڑے اگر آپ 10 یا 15 نام نکالیں گے ان میں سے ایک مشہور ترین نام ہے سبط ابن جوزی کا. اس طریقے سے ذلیل کر دیا گیا.